باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. درس امروز ما دربارہ چیست؟ کلمہ جدید، واجہ جدید. خوب ہستی سکینے بلے آقا منم خوبم. خانواده شما خوبن؟ منم خوبم. صبح شما بخیر. صبح شما هم بخیر. آنها خوبن؟ خوش میگذره؟ خوش میگذره. کلثوم فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ بله. من خوب هستم. خانواده شما خوبن؟ بله آنها خوب هستم. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذرد. صبحانه خوردی شما؟ بله من صبحانه خوردم. چه خوردی؟ من در صبحانه نان و چای خوردم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. چه کار میکنی؟ الان من سر کلاس هستم. درس امروزی ما درباره چیست؟ درس امروز ما درباره واژه‌های جدید، واژه‌های جدید یعنی نئے کلمات کے بارے میں. بخوانیم. بھلے بخوانیم یعنی پڑھیں. بھلے کل کہاں تک پہنچی تھی بات پہنچی تھی دشمن کے بارے میں پڑھا تھا. دشمن کسے کہتے ہیں؟ دشمن یعنی کسی کے با ما خوب نیست. دشمن یعنی کسی کے با ما خوب نیست. دشمن یعنی وہ کہ جو ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، وہ بے ما ظلم و بدی میکند، اور ہم پر ظلم اور برائی کرتا ہے ہمارے ساتھ، اسے کہتے ہیں دشمن. گربے دشمن موش است، بلی چوہے کی دشمن ہے. بھلے میدونی موش سکینے موش یعنی بلے آقا چوہا. گربے یعنی بلی دشمن موش است، موش چوہے کی دشمن ہے. بھلے گربے یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ گربے با موش خوب نیست و بے موش ظلم و بدی میکند. بھلے چوہے کے ساتھ وہ ظلم کرتی ہے چوہے پہ. بھلے اسے کہتے ہیں دشمن. دفاع یعنی اردو میں بچاؤ، یعنی با استفادہ از چیزی کسی با استفادہ از چیزی کسی چیز سے فائدہ، کسی چیز کو استعمال کر کے اجازت نہ دہیم، اجازت نہ دیں، ضرر بے کسی چیزی بے رسد، کسی کے شخص پہ یا کسی چیز پہ نقصان نہ پہنچے. ہم اس بات کو نہ چھوڑیں کہ کسی کے اوپر نقصان پہنچے، کسی چیز کے ذریعے سے اس کو روکیں. خداوند بے حیوانات، خداوند عالم نے حیوانات کو برائے دفاع از خودشان اپنے بچاؤ کے لیے وسائل کچھ چیزیں دی ہیں، مانند شاخ، سینگ، دندان یعنی دانت، ناخن قوی مضبوط ناخن یعنی پنجے وغیرہ وغیرہ دادیا. تو خداوند عالم نے حیوانوں کو یہ چیزیں دفاع کے لیے دی ہیں، بچاؤ کے لیے. دور یعنی اطراف، دور مت پڑھنا، دور ہے اطراف، چاروں طرف. دور خانہ ما، دیکھیے خانہ ما مضاف الیہ، ہمارے گھر کے اطراف میں، اطراف جو ہے وہ پورس درخت و گلہائے زیبا، پورس درخت و گلہائے زیبا خوبصورت پھول اور پیڑوں سے پر ہے، یعنی بھرا ہوا ہے. ہمارے گھر کا اطراف خوبصورت پھولوں اور پیڑوں سے بھرا ہوا ہے. عاقل یعنی دانا، عاقل یعنی دانا. دوسری میننگ کیا ہے اس کے؟ کسی کے می توانت خوب و بدرا بے فہمت،
جو اچھائی اچھے اور برے کو سمجھ سکے. کسی کے می تواند جو کر سکے خوب و بدرہ بفہمت اچھے برے کو سمجھے، یعنی جو اچھے برے کو سمجھ سکے. دیکھیے می تواند لکھا تو شروع میں جاتا ہے، فارسی میں شروع میں آتا ہے، لیکن ہم اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ایسے نہیں کہتے کسی کے می تواند جو کر سکتا ہے خوب و بدرہ بفہمت اچھے برے کو سمجھے، نہیں، ایسے کہتے ہیں ہم جو اچھے اور برے کو سمجھ سکتا ہے. می تواند سب سے آخر میں، کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. کسی کے فکرش سالمس، اور ایک اور معنی کیا ہے جس کی فکر سالم و صحیح ہو، اسے کہتے ہیں عاقل. انسان عاقل یعنی عاقل انسان یک اشتباہات تکرار نہیں کند، ایک ہی غلطی کو تکرار نہیں کرتا. عبور کردن یعنی گذشتن، گزرنا. حرکت کسی یا چیزی، کسی چیز یا کسی شخص کی حرکت از یک طرف بے طرف دیگر، ایک طرف سے دوسری طرف، ایک طرف سے دوسری طرف کسی شخص یا کسی چیز کی حرکت کو کہتے ہیں عبور کردن، گذشتن. بچہا باشنا کردن از رودخانے عبور کردن، بچہا تیر کر، بچے تیر کر نہر سے عبور کرے گئے، گزر گئے. کفار یعنی کافران، کافر کی جمع کافر، کافران. کسانی کے خدا را قبول نہ داران، جو خدا کو قبول نہیں کرتے، نہیں مانتے. بت پرستان و کفار، بت پرستان و کفار دشمنان خدا ہستند، خدا کے دشمن ہیں. کندن یعنی بے وسیلہ بیل، بیلچے کے ذریعے، تیشے یعنی گدال وغیرہ کے ذریعے. وہ مانند آن، اور اس کی جیسی اور چیزوں کے ذریعے سے. خاک زمین را برداشتن، زمین کی مٹی کو اٹھانا، پھاوڑا ٹائپ وہ جو ہوتا ہے. وہ بے طرف پائن رفتن، ٹھیک ہے، اور اندر کی طرف جانا یعنی کھودنا. یعنی وہ ایجاد کردن حفرے، اور گڈھا ایجاد کرنا زمین کے اندر. اس کا ماضی مطلق ہے کند، می کند حال بے کند امر ہے، کھود. بعضی از حیوانات، بعض حیوانات بادست ہے خود اپنے ہاتھوں سے زمین رمی کنند، اپنے ہاتھوں سے کھودتے ہیں. بعض حیوانات دیکھے ہوں گے آپ نے کھودتے، کتا بھی کرتا ہے وہ برائے خود در داخل زمین. نہیں، کتا اتنا نہیں کرتا جتنا یہ جانور برائے خود در داخل زمین، اور اپنے لیے زمین کے اندر خانے درست می کنند، گھر بناتے ہیں. کون کون سے جانور ہیں کچھ یاد ہیں جو زمین کھود کے اندر زمین میں گھر بناتے ہیں؟ گیدڑ وغیرہ. ہاں وہی گیدڑ. کیا بولتے ہیں آپ کے یہاں؟ سکینہ کیا بولتے ہیں؟ گیدڑ کو جی جی گیدڑ ہی بولتے ہیں، بول تو رہی ہیں آپ جی. سوچ رہے ہیں فارسی میں پوچھ رہے ہیں آپ. نہیں، اور خرگوش بھی ہے جو زمین کھود کے گھر بناتا ہے اندر. جی. چلیے. گودال یعنی حفرے، گڑھا. ہنگامی کے باران میں بارت، جس وقت بارش برستی ہے، بارش پڑتی ہے. گودال ہا یعنی گڈھے، پورا زاب میں شواد پانی سے بھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. معروف یعنی مشہور، یعنی کسی یا چیز، کوئی شخص یا کوئی چیز کہ بیشتر مردوں کے زیادہ تر لوگ دربار آن اس کے بارے میں اطلاع و آگاہی داران، اطلاعات، معلومات اور علم رکھتے ہوں، اسے کہتے ہیں معروف. ٹھیک ہے. انقلاب اسلامی ایران، ایران کا اسلامی انقلاب با نام امام خمینی، امام خمینی کے نام سے در ہمیں جہان، تمام دنیا میں معروف شدہ، مشہور ہوا. موضوع چیزی کے دربار آن صحبت میں شود، وہ چیز جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو یا لکھا جا رہا ہو، اسے کہتے ہیں موضوع. موضوع ان کتاب تربیت کودکانس، اس کتاب کا موضوع مثال کے طور پر بچوں کی تربیت ہے. نظر دادن، جیسے جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کتاب یہ والی، اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ آموزش فارسی، فارسی سکھانا. نظر دادن فکر خود را دربار چیزی گفتن. نظر دادن یعنی رائے دینا، یعنی اپنی فکر کو کسی چیز کے بارے میں کہنا. ٹھیک ہے.
جی آئی ہمانا سکینہ بلے ہمانا یعنی یقیناً بے درستی کے یقیناً درست و صحیح اینس کے درست اور صحیح یہی ہے کہ یہ معنی ہے اس کے ایک معنی کیا حقیقت اینس کے حقیقت یہ ہے کہ ہمانا خداوان بے درستی کے خداوان صحیح اور درست اینس کے خداوان حقیقت اینس کے خداوان انسان ہے پاکیزہ دوست دارت پاکیزہ لوگوں کو انسانوں کو دوست رکھتا ہے چاہتا ہے پسند کرتا ہے اب واجہائے مخالف واجہائے مخالف آگاہ دیکھیں اپوزٹ ہیں یعنی علم رکھنا کسی چیز کے بارے میں اس کی اپوزٹ کیا ہے نا آگاہ پیروزی یعنی کامیابی اس کی اپوزٹ کا شکست شکست مت پڑھنا شکست دانا یعنی عقل مند ہوشیار سمجھدار نادان اس کی اپوزٹ ہے نادان یہ یاد کیا کریں اپوزٹ وغیرہ بہت ضروری ہوتے ہیں یہ عاقل یعنی فائدہ مند ہوتے ہیں بہت یاد کیا کریں عاقل دیوانے عاقل جس کے پاس عقل ہو دیوانے جس کی عقل فوق گودال یعنی گڑھا بلندی یعنی ارتفاع بلندی نیاز مند بے نیاز ضرورت مند اور بے نیاز با تجربے تجربے کار اس کی اپوزٹ کیا بی تجربے جنگ اس کی اپوزٹ کیا صلح دفاع یعنی بچاؤ کرنا اپنا حملے یعنی حملہ کرنا کفار کافر بت پرست اس کے اپوزٹ کیا خدا پرستان مسلمانان ٹھیک ہے معروف یعنی مشہور اس کی اپوزٹ کیا ہے گمنام آپ بھلے من از آپ جملہ بنا سکتے ہیں آگاہ کا پہلے من مثلا از کتاب فلان آگاہ ہستم وز فلان نا آگاہ ہستم مثلا کتاب فارسی گمنام یہ گفتگو گمنام من در مثلا آپ کہہ سکتے ہیں من در درس خواندن با تجربے ہستم و در کار کردن کام کرنے میں بھی تجربے ہستم ٹھیک ہے سکینہ ایسے جملے آپ بنا سکتے ہیں بلغ لطیفے حکایت معلم بے بچے ای معلم یعنی ٹیچر بے بچے ای ایک بچے کے دندانش درد می کرد ایک بچہ کے جس کا دانت درد کر رہا تھا گفت معلم نے ایک بچے سے کہ جس کا دانت درد کر رہا تھا گفت معلم نے اس سے سکینہ کلثوم فاطمہ معلم نے بے بچے ای اس بچے سے کہ دندانش کہ جس کا دانت درد می کر درد کر رہا تھا جس کا دانت درد کر رہا تھا اس بچے سے معلم نے کہا برو خانے برو گھر جاؤ وہ بےگو اور کہو مادرت تورا بے برد و دندانترا بے کشاد برو خانے گھر جاؤ وہ بےگو اور کہو مادرت تمہاری ماں تورا بے برد تجھے لے جائے ڈاکٹر کے مثلاً وہ دندانترا بے کشاد تیرے دانت کو کھینچ لے یعنی اکھاڑ دے ڈاکٹر کے جا کے اکھڑوا دے بچے از مدرسے کے بیرون آمد بچہ جب مدرسے سے بیرون آمد باہر آیا مستقیم ڈائریکٹ بے دکانے بقالی را سبزی کی دکان پہ چلا گیا وہ گفت اور کہا حسین آقا شما کے ترازو دارید آپ کے پاس تو ترازو ہے لطفاً دندان مرا پہ کشی لطفاً سکینہ یہ لوگ سمجھے نہ سمجھے لیکن آپ نہیں سمجھی تو بہت نہ سمجھ گئے میں دانت کا وزن کر دو جی کیونکہ کشیدن کے معنی کھینچنے اکھاڑنے کے بھی ہیں اور کشیدن کے معنی وزن کرنا یاد ہے ابھی یہی والا درس چل رہا ہے ہمارا فارسی 2 میں جی فارسی 2 میں یہی درس چل رہا ہے انہی چیزوں کے متعلق وزن کردن یا کشیدن پیزش تو یا مثلا پرستار با ترازو بچے ہارا می کے شادی یعنی مثلا وزن کرتی ہیں تو کشیدن کے معنی اکھاڑنے کے بھی ہیں اور وزن کرنے کے بھی
بچے کا دانت درد کر رہا تھا، معلم نے کہا جاؤ تمہاری ممی سے کہو وہ لے جائیں گی اور تمہارے دانت اکھاڑ دیں گی بے کشاد۔ وہ یہاں پر کشیدن اکھاڑنے کے معنی لے رہے تھے، اس نے تولنے کا سمجھا اور جا کے دکان پہ سبزی کی کہا کہ تول دو۔ سمجھ گئی؟ کشیدن ایک ورڈ الگ الگ معنی سے یہ ہوا، دیکھیے اس لیے مزہ اس میں یوں زیادہ نہیں آیا کیونکہ ہم نے اردو میں ترجمہ کیا، ورنہ اردو میں ایک جگہ ہے میں نے یہاں کر دیا جاؤ اپنے دانتوں کو کھڑوا لو اور وہاں پہ جا کے کہہ دو میرا وزن دانت تول دو، تو الگ الگ ورڈ ہے، لیکن بے کی شرط سے سمجھ میں آئے گا ہنسی کا مسئلہ۔ معلم بے بچے کے دندانش درد می کر، معلم نے اس بچے سے کہ جس کا دانت درد کر رہا تھا گفت کہا برو خانے جاؤ گھر، وہ بگو اور کہو مادرت تورا بے برت، تمہاری ممی تمہیں لے جائے، وہ دندانت ربی کی شاد، اور تمہارے دانتوں کو بے کی شاد۔ بچے از مدر سے بیرون اومد، تو یہاں پر کشد سے مراد استاد کی کیا تھی کہ اکھاڑ دو، کہ ڈاکٹر اکھاڑ دے تمہارا دانت، لیکن بچے نے بے کشت سے سمجھا کہ تول دو۔ بچے از مدرسے کے بیرون اومد، بچہ جیسے مدرسے سے باہر آیا مستقیم یعنی ڈائریکٹ بے دکان بقالی رفت، سبزی فروش کی دکان پہ گیا، دکان پہ وگفت اور کہا حسین آغا شما کے ترازو دارید، آپ کے پاس ترازو ہے، لطفاً دندانے میرا بے کشید، بے کشید۔ سمجھ نہیں سکینہ؟ آگا خوشحال شبیم لطفاً نقطے دیکھیے، توجہ کنید، تجربے کلثوم فاطمہ آپ سمجھیں؟ جی ہنسی نہیں ویسے، تجربے آگاہی و علمی کے از راہ تمرین و تکرار بے دست میں آیت۔ تجربے یعنی علم، آگاہی جو تمرین، پریکٹس اور تکرار سے حاصل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سکینہ، تجربہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جانکاری جو تمرین اور تکرار سے آتی ہے، پریکٹس سے جی۔ اور با تجربے وہ انسان جس کو تجربہ ہو اسے کہتے ہیں با تجربے، اور بی تجربے کسی کے تجربے ندارت۔ ایسے ہی سواد، سواد یعنی توانائی خواندن و نوشتن، لکھنے پڑھنے کی قدرت، یعنی انسان کے پاس لکھنے پڑھنے کی قدرت ہے اسے کہتے ہیں سواد۔ باسواد کسی کے سواد دارت، جس کے پاس سواد ہو یعنی لکھنے پڑھنے کی توانائی ہو یعنی پڑھا لکھا عالم۔ اور بیسواد کسی کے سواد نہ دارت، جس کے پاس سواد نہ ہو یعنی کہ لکھنے پڑھنے کی اس کے پاس قدرت نہ ہو یعنی جاہل، اسے کہتے ہیں بیسواد۔ تو ان نقطوں میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ یہ بتائیے؟ با اور بی، سکینہ با اور بی سکھانا چاہ رہے ہیں، جسے ہم اردو میں بار بے کہتے ہیں، با عقل بے عقل، با عقل بے عقل، ہم بے بول دیتے ہیں بی ہوتا ہے، با تجربے بی تجربے، با سواد بی سواد۔ اب آپ کو کرنا ہے لطفاً بے واجہ زیر نیچے کے کلمات کو با اور بی اضافہ کر کے بڑھا کر معنی بتائیے۔ تقوی جو اللہ سے ڈرتا ہو، با تقوی جس کے پاس تقوی ہو، بی تقوی جو جس کے پاس تقوی نہ ہو۔ دقت یعنی غور، با دقت غور سے، بی دقت بغیر غور سے۔ ادب یعنی تہذیب، با ادب ادب والا جس کے پاس ادب ہو، بی ادب جس کے پاس ادب۔ ایمان یعنی اعتقاد، با ایمان جس کے پاس ایمان ہو، بی ایمان جس کے پاس ایمان۔ سخت تو نہیں تھی یہ بات، بہت زیادہ آسان بات تھی تو آپ کو آتی ہی ہے۔ لطفاً با توجہ بے خانید، یہ ہے اہم، دیکھیے آپ اکثر بہت سے لوگ اسے امتحان میں ضرور دیتے ہیں۔ لطفاً با توجہ بے خانید، توجہ سے پڑھیے، محمد باید در سشرہ مطالعے کند، غور سے کرنا، ایک ہے کند، ایک ہے کند، ایک ہے کند، لکھا ایک ہی طرح سے گیا ہے، اگر حرکتیں نہ لگائی جائیں سیم ٹو سیم۔ محمد باید، محمد کو چاہیے، درس اشرا اپنے درس کا مطالعہ کند مطالعہ کرے، تو یہ کند کیا ہے؟ فعل ہے۔ کند کیا ہے؟ فعل ہے۔ او باتیشے اس نے مثلا کلہاڑی سے زمین رکند، گودا اس سے کیا کہتے ہیں اسے بیل جو ہوتا ہے کھودنے والا، اس سے زمین کو کند کھودا، یہ ماضی مطلق ہے، ماضی مطلق ہے، فعل ہے یہ بھی۔ لیکن ان چاقو کندست، یہ چاقو کھٹلا ہے، تیز کی اپوزٹ
کنز تیز کا مخالف ہے. اچھا جی ان چاقو کند است، لیکن یہاں پہ کند جو ہے وہ فعل نہیں ہے، است فعل ہے. وہاں دونوں فعل تھے. یہ ابھی کہہ رہے ہیں واجہ کناد در جملہ اول. واجہ کناد پہلے جملے میں فعل مضارع التزامی ہے کردن سے. کردن کا فعل مضارع التزامی ہے. اور واجہ کان دوسرے جملے میں ماضی سادہ ہے، گزشتہ سادہ. کس سے ہے یہ؟ کندن سے. وہ کردن سے ہے کناد مضارع التزامی، اور کند کندن سے ہے ماضی مطلق. کہ بے معنی کند کے معنی کیا ہے؟ بے معنی ایجاد حفرے، گڑھا ایجاد کرنا زمین کے اندر، یا جدا کرنا کسی چیز کو. کسی چیز کو جدا کرنے کے معنی بھی کندن آتا ہے. در جملے سے وہ، لیکن تیسرے جملے میں جو ہے واجہ کند، یہ صفت ہے. کند صفت ہے، وہ بے معنی آہستہ رفتن. کیا معنی ہے کند کے؟ آہستہ چلنے کو بھی کند کہتے ہیں. آرام و آہستہ کام کرنے کا، آرام سے اور آہستہ کام کرنے کو بھی کند کہتے ہیں. بڑا کند کام کر رہا ہے بھائی. یا تیز نہ بودن چاقو، چاقو کا تیز نہ ہونے کو بھی، قینچی وغیرہ کو تیز نہ ہونے کو بھی کند کہتے ہیں. سمجھ گئی سکینہ، کلثوم، فاطمہ؟ بلے آواز. اب اگر آپ سے جملہ دے دیے جائیں امتحان میں، مثلا تینوں بغیر اعراب کے، مثلا یہ ہٹا کے، محمد باید درس اشرا مطالعے یہ کرنا ہے کہ بتاؤ اس میں کون سا کیا ہے، اس کی توضیح دیجئے. تو آپ کہیں محمد باید درس اشرا مطالعے کند. محمد کو چاہیے کہ وہ اپنے درس کا مطالعہ کرے. یہ کند ہے کردن سے، مضارع التزامی ہے، فعل ہے. زمین کا کند یہ کندن سے ماضی مطلق ہے، فعل ہے کھودنا. اور چاقو کنداز یہ صفت ہے. صفت یعنی تیز نہ. زبان آموز عزیز، اے زبان سیکھنے والے عزیزوں، لطفاً بواجہ کنات کاندر کند جملے بگوئید. آپ بھی جو ہیں وہ کنات کاندر کند سے جملہ بنائیے. ٹھیک ہے، جملہ بنا کے پریکٹس کیجئے. بیشتر بدامین انشاءاللہ پڑھ کے آئیے گا. کل عبارت سنیں گے آپ سے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.